نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختصر وقت کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انسان کی یہ زندگی عارضی ہے اور انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار کر ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ضرور پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے، من کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا خواہش مند ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ تو جب انسان نے ایک دن اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ بندہ نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے، اور جو بندہ نیک اعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارے گا تو اس کو موت بھی اسی طرح اچھی حالت پر آئے گی، کیونکہ کسی چیز کے انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر انسان کا انجام اچھا ہو گیا تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا فیصلہ اچھا ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کما تعیشون تموتون، کہ تم جیسی زندگی گزارو گے تو تمہیں ویسی ہی موت آئے گی۔ تو اگر اچھے اعمال انسان کرتا ہوا ہوگا تو اس کو موت بھی اچھی حالت کے اندر آئے گی، اور جس کو موت اچھی حالت کے اندر آ گئی تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو ہر انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا انجام اچھا ہو جائے، جیسا کہ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، کہ بے شک اعمال کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ خاتمے پر ہوتا ہے، خاتمہ اچھا ہو جائے تو بس وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہر انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے، میں ایسے اچھے اعمال کے اندر اپنی زندگی کو گزاروں کہ اللہ رب العزت کی نظر میں محبوب بن جاؤں اور میرا انجام اچھا ہو جائے۔ جس وقت میری موت آئے اللہ رب العزت کلمے کی حالت میں مجھے موت دے دے، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤں۔ چنانچہ علماء نے کچھ اعمال لکھے ہیں کہ جن اعمال کو اگر بندہ اپنی زندگی کے اندر اپناتا رہے گا تو اللہ رب العزت اس بندے کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے، اور اس بندے کو کلمے کی حالت میں موت آئے گی۔ تو ان اعمال کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، ان اعمال کو توجہ کے ساتھ سنیں اور ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمارا بھی خاتمہ بالخیر فرما دیں۔ تو ان اعمال میں سے جو علماء نے لکھے ہیں، پہلا عمل ہے نگاہوں کی حفاظت کرنا، کہ جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے گا، یہ عمل اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت موت کے وقت اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیں گے، اور کلمہ پڑھتے ہوئے اس بندے کو موت آئے گی۔ اور اس کے بالمقابل جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا ہوگا، اپنی نگاہوں کو نامحرموں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے اٹھاتا ہوگا، حسرت بھری نظروں سے نامحرم کو دیکھتا ہوا ہوگا،
اللہ رب العزت اس بندے سے ایمان کی حلاوت کو چھین لیں گے، اور خطرہ ہے بہت بڑا کہ کہیں ایسے بندے سے موت کے وقت کلمہ چھین نہ لیا جائے، کیونکہ یہ جو نامحرموں کی طرف حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنا ہوتا ہے، یہ عمل اللہ رب العزت کی ذات کو بہت ناپسند ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی غیرت کا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ایک انسان کی بیوی ہے، اللہ رب العزت نے کسی کو اچھی بیوی عطا فرمائی ہے، بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں گزارا کر لیتی ہے، روکھا سوکھا کھا کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن بیوی یہ ہرگز برداشت نہیں کرتی کہ خاوند تو میرا ہو لیکن وہ غیر کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہو۔ کوئی بھی بیوی ہرگز بھی اپنے خاوند کے اس عمل کو برداشت نہیں کرتی ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ایک بیوی یہ عمل برداشت نہیں کرتی ہے، تو اللہ رب العزت تو بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہرگز یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ بندہ تو میرا ہو، نعمتیں میری کھاتا ہو، اور اس کے باوجود وہ دل کے اندر مجھے بسانے کے بجائے غیروں کو بسائے پھرتا ہو اور غیروں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہو، تو ہرگز بھی یہ عمل اللہ کو پسند نہیں آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، اور اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں اس بات کا مردوں کو بھی حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں۔ اور اللہ رب العزت نے نگاہوں کی حفاظت کو اتنا آسان بنایا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں آنکھیں عطا فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے اس پر جو پلکیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان کو بند کرنے میں، جھکانے میں بالکل بھی وقت نہیں لگتا ہے، کوئی ٹائم اس پر نہیں لگتا، اور بندہ بہت آسانی کے ساتھ پلکوں کو جھکا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی دی ہوئی آنکھوں کی اس نعمت کی قدر کریں، اور اس کو وہاں پر استعمال کریں جہاں اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور حرام سے ہم اپنی نگاہوں کو بچاتے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نامحرموں کی طرف، غیروں کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے رہیں، اور اللہ رب العزت کو جلال آ جائے اور اللہ رب العزت موت کے وقت کلمہ چھین لیں۔ جیسا کہ علماء نے ایک مؤذن کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مؤذن تھا، وہ اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھ رہا تھا۔ پہلے زمانوں کے اندر یہ لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، مسجد کی چھت پر کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے اذان دی جاتی تھی۔ چنانچہ مؤذن اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا تو اس کی نظر ساتھ والے گھر کی چھت کے اوپر پڑ گئی۔ وہاں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی اپنے بالوں کے اندر کنگھی کر رہی تھی۔ اس مؤذن کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو یہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا، اس کی محبت کے اندر گرفتار ہو گیا۔ حالانکہ وہ اذان دینے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھا تھا، لیکن شیطان نے اس کو ایسا گھیرا کہ اب اس لڑکی کے خیالات اس کے دل و دماغ پہ چھانے لگے۔ چنانچہ وہ مؤذن اذان دیے بغیر مسجد کی چھت سے نیچے اترا اور اس لڑکی کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اس لڑکی کا والد باہر آیا تو اس نوجوان نے اس کے والد سے بات کرتے ہی فوراً اپنی خواہش کا اظہار کر دیا کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی لڑکی ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے والد نے کہا، ہاں میری جوان العمر بیٹی ہے، میری بیٹی خوبصورت ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے شکل و صورت سے تم مسلمان لگتے ہو جبکہ ہم تو عیسائی ہیں۔ اگر تم اپنے مذہب کو چھوڑ دو اور ہمارے مذہب عیسائیت کو قبول کر لو تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تم سے راضی ہوں۔ اب اس مؤذن کے دل و دماغ پر اتنا جنون سوار ہو چکا تھا کہ اس نے اسی وقت اسلام جیسے عظیم مذہب کو چھوڑ دیا اور اس نے اسی وقت عیسائیت کو قبول کر لیا۔ اس نے ایک نظر لڑکی کو دیکھا تھا
تو اللہ رب العزت کی پکڑ کے اندر آ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس سے ایمان جیسی دولت کو چھین لیا، اس نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ چنانچہ جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو اب اس لڑکی کے والد نے کہا اندر آ جاؤ کہ میری بیٹی چھت پر بیٹھی ہوئی ہے، میں تمہیں چھت پر لے جاتا ہوں۔ تو وہ مؤذن اس لڑکی کے والد کے ساتھ ان کے گھر کی چھت پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند سیڑھیاں ہی چڑھا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا، سیڑھیوں سے نیچے گرا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اللہ رب العزت نے کتنی بڑی پکڑ اس بندے کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک اللہ کی پکڑ، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس کی پکڑ کتنی سخت ہوئی کہ تھوڑی دیر پہلے تو مسجد کی چھت پر اذان دینے کے لیے چڑھا تھا، لیکن ابھی عیسائیت کے اوپر موت آئی ہے۔ وجہ کیا بنی؟ اللہ نے ایمان کیوں چھین لیا؟ کلمے کی دولت کیوں چھین لی؟ صرف ایک نامحرم کے اوپر نظر ڈالی تھی، تو اس بد نگاہی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایمان کی دولت کو چھین لیا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ رب العزت مرتے وقت کلمے جیسی دولت عطا فرما دے۔